اگر انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں موت کا نام سنتے ہی انسان کی پیشانی پر پسینے آ جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے انسان کے موت سے ڈرنے اور موت سے کراہت کا؟ حالانکہ اسلام نے، شریعت نے یہ بالکل کلیئر کر دیا تمام مسلمانوں پر کہ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ موت کی موت کا نام ہے۔ یعنی موت زندگی کا نام ہے، ابدی زندگی کا نام ہے، جہاں پھر موت کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ موت مشکلات سے نجات کا نام ہے، موت محدودیت سے لا محدودیت کی جانب کوچ کرنے کا نام ہے۔ جب اسلام نے کلیئر کر دیا تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان موت سے گھبراتا ہوا نظر آتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، احادیث کے سائے میں کچھ علل و اسباب بیان کرنے جا رہا ہوں، جن علل و اسباب کی وجہ سے انسان موت سے گھبراتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ان علتوں میں سے کون سی علت ہمارے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم موت سے گھبراتے ہیں۔ پہلی حدیث، جہاں سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، کیوں میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ کیوں موت سے کراہت رکھتا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ، تم دولت مند ہو، تمہارے پاس دولت و ثروت و مال ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، الحمدللہ، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ۔ سرکار دو جہان نے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے اس مال میں سے کتنا حصہ اس طرف بھیجا ہے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، برزخ کے لیے؟ تو وہ خاموش رہ گیا۔ سرکار دو جہان نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو، کیونکہ تم نے اپنی ساری دولت، سارا مال دنیا میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، بینک بیلنس دنیا کا قائم کیا ہوا ہے، آخرت میں تمہارا بینک بیلنس زیرو ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا تم موت سے گھبرا رہے ہو۔ دنیا کا دستور ہے سامعین کہ جس ملک میں، جس جگہ پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جہاں آپ سرمایہ گزاری کرتے ہیں، وہاں آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جلدی وہاں جاؤں، جا کر دیکھوں کہ وہاں مجھے کتنا پروفٹ ہوا، کتنا منافع ہوا، میرے کاروبار کا کیا ہوا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنا مال راہ خدا میں، پروردگار کی بندگی میں صرف کر دے، آخرت کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ بھیج دے، تو انسان تمنا کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پروردگار نے مجھے کیا صلاح دیا، کیا اجر و ثواب دیا، کیا نعمات میرے لیے مہیا کی۔ اگر انسان اپنا سب کچھ اسی دنیا میں صرف کرے، دنیا کے بارے میں سوچتا رہے، دنیا کے بینک بیلنس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، تو ظاہر بات ہے ایسا انسان اتنے طویل سفر پہ جانے سے پہلے ڈرے گا، گھبرائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس زاد راہ نہیں، میرے بینک بیلنس میں کچھ بھی نہیں، اور سفر نہایت طویل ہے۔ یہ فطری بات ہے سامعین۔ تو موت سے ڈرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، زاد راہ جمع نہیں کیا ہوتا، نیک اعمال ہمارے نام اعمال میں نہیں ہوتے، اس لیے وہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ دوسری وجہ موت سے ڈرنے کی سامعین محترم یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، وہی سوال جو سرکار دو عالم سے کیا گیا کہ موت سے میں کیوں نفرت کرتا ہوں، کیوں موت سے گھبراتا ہوں؟ آپ حضرت نے فرمایا، یہ دوسری علت بیان کی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا ہوا ہے لیکن اپنی آخرت کو خراب کیا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے انسان آبادی کو چھوڑ کر خرابے کی جانب، ویرانے کی جانب، تاریکی کی جانب جو جائے گا تو ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہا تم نے اپنی پوری زندگی اس دنیا کو آباد کرنے میں، جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ایک مسلمان کو یہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ دنیا جتنی بھی ہو لیکن محدود ہے، 50 سال 60 سال، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بچ گیا تو 100 سال، اس کے بعد بلاخر کچھ کرنا ہے سب نے۔ لیکن اگر ہم اپنا پوری توجہ، اپنا پورا ہم و غم اس دنیا کے آباد کرنے میں لگا دیں، آخرت کو ویران کر دیں، تو وہ ایسا انسان موت سے ڈرے گا، یہ طبیعی بات ہے۔ تیسری وجہ جہاں سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں لکثرت ذنوبہم، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ یعنی ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں کثرت سے گناہ کیے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہے، لوگوں سے رشوت دی ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، فریب و دھوکہ کیا ہے، پوری زندگی اس کی آلودہ ہے، اس کا دامن آلودہ ہو چکا ہے گناہ و معصیت سے، اب ایسا انسان ڈرے گا۔
خوف ہوگا اسے، کیونکہ انسان دنیا میں رشوت دے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر دنیا کے قانون سے تو بچ سکتا ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ پروردگار کی عدالت جب قائم ہوگی تو انسان نے جو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا اجر اسے وہاں ملے گا، اور اگر کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کی توہین کی ہوگی، تو ایسے انسان کو ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں پروردگار کی عدالت ہے، وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں کوئی فراڈ نہیں چلے گا، وہاں کوئی بہانے بازی کی گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ جو یہاں پر اعمال اس نے انجام دیے ہوں گے، اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کا صلہ ملے گا، اگر برے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ انسان کے دامن میں گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسری وجہ ہے کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، کیونکہ کثرت گناہ کی وجہ سے پروردگار کی عدالت کو دیکھتے ہوئے انسان موت سے ڈرتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ انسان، ضروری نہیں کہ انسان کی ان تین صفات میں سے کوئی اس کے اندر پائی جائے تب ہی وہ موت سے ڈرے، نہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو پاک دامن بھی ہیں، جو پروردگار کی واجبات پر عمل کرتے ہیں، تا حد توان خود کو حرام کاموں سے بچاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر شریعت نے کہا یہ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ موت کی نسبت ان کا نظریہ غلط ہے، ان کی فکر غلط ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے، موت نیستی کا نام ہے، موت نابودی کا نام ہے، یعنی غلط فکر کی وجہ سے یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کی فکر کی سمت کو درست کر دیا جائے معصومین کی روایت، ان کی سیرت کے ذریعے سے، تو یہ انسان کبھی موت سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہیں، صاف انسان ہے، پروردگار کا مطیع انسان ہے، لیکن چونکہ اس کی فکر کی جو سمت ہے وہ منحرف ہو چکی ہے، وہ موت کو فنا سمجھتا ہے، حالانکہ موت ابدی زندگی کا نام ہے۔